تو گویا یوں نگاہوں میں. اور پھر ایک دفعہ جا رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ تو رستے میں امام حسین بچوں سے کھیلتے تھے. تو حضور صحابہ کا بیان ہے کہ حضور کبھی ادھر جاتے وہ جس طرح بھاگتے ان کے پیچھے بھاگتے اور بالآخر ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کے یوں امام حسین کو دبوچا اور پھر اپنی زبان حضور نے امام حسین کی زبان منہ کے اندر ڈال دی. امام حسین نے زبان چوسی. تو یہ وہ مظاہر تھے جو یہ بتاتے ہیں کہ جس طرح رسول اللہ نے رسول اللہ کو اپنی نگاہ میں رکھا تھا اور پروان چڑھایا تھا، اسی طرح رسول اللہ نے حسین کو اپنی نگاہ میں رکھ کے پروان چڑھایا. اور کیا معیارات سیٹ کر دیا. حسین منی وانا من الحسین کے کیا معیار بنائے. فرمایا خبردار علی سے، فاطمہ سے، حسن سے اور حسین سے، ان سے جو لڑا وہ محمد رسول اللہ سے لڑا. ان سے جس نے محبت رکھی اس نے محمد رسول اللہ سے محبت رکھی. فرمایا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تشریف فرما تھی تو کوئی قافلہ آیا. ام المومنین غضبناک تھی اور فرماتی ہیں اس قافلے کے نمائندے کو خاطب کر کے کہ تمہاری مسجدوں میں اور تمہارے حلقوں میں رسول اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں. انہوں نے کہا استغفر اللہ ہماری ماں یہ کیسی بات فرما رہی ہے، کون ہے جو رسول اللہ کو گالی دے. فرمایا کیا تم بیٹھ کے علی کو گالیاں نہیں دیتے ممبروں پر. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں واللہ میں نے رسول اللہ سے خود سنا من سب علی فقد سب، جس نے علی کو گالی دی اس نے محمد رسول اللہ کو گالی دی. جس نے ان سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی. حضور نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے جنگ کی اس نے رسول اللہ سے جنگ کی. جس نے ان سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی. جس نے ان کا بغض رکھا رسول اللہ فرماتے ہیں اس نے میرا بغض رکھا. اللہ کے رسول کا اپنا کوئی بغض نہیں. یہ حسن اور حسین کا بغض ہے جو بغض مصطفیٰ ہے. یہ سیدہ کائنات کا بغض ہے جو بغض مصطفیٰ ہے. یہ مولا کائنات کا بغض ہے جو بغض مصطفیٰ ہے. لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس سوسائٹی میں وہ تفریق کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے لیے ہمارے گھر والے ہیں رسول اللہ معاذ اللہ خواہش نفس کے تحت گھر والوں کے لیے یہ سب کچھ کہتے ہیں. معاشرہ ناسبیت اور چند جماعتوں نے چند لوگوں نے ناسبیت کے بیچ بول دیے اور ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ مفت کی لڑائی اٹھا دی. ایسے آپ اور اہل بیت مفت کی لڑائی اپنی روٹیوں کے لیے اپنی مسجدوں کے لیے مفت کی لڑائی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خدا کی قسم اٹھا کے بتائیں آپ حضرت ابو بکر صدیق کی جگہ پر ہو تو آپ رسول اللہ کے گھر والوں کو اپنے جیسے سمجھیں گے جس کے باپ نے آپ کو کلمہ پڑھایا، آپ کو کفر سے ایمان کی طرف لایا. آپ ناپاک تھے آپ کو پاک کیا. آپ جاہل تھے آپ کو عالم کیا. آپ کو رشتوں کا تقدس نہیں تھا آپ کو رشتے پڑھائے اور جب پڑھا دیے تو آپ کے رسول کی آل سے محفوظ ہو گیا. کوئی عقل تبھی تقاضا ہے اس کا. فیبریکیٹڈ دین نہیں چاہیے ہمیں وہ دین چاہیے جو قرآن و سنت سے آئے اور عقل کی تعبیر کے مطابق.